کافی دن سے انتظار کیا جا رہا تھا. فائنلی پاور شیئرنگ کا یہ منصوبہ سامنے آ چکا ہے. دو بڑے جو عہدے ہیں اس کے لیے تو جو انڈیکیشن پہلے سے تھی وہی ہوئی ہیں. صدر کی سیٹ پر آصف زرداری صاحب کو نومینیٹ کیا گیا ہے, وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے شہباز شریف صاحب, اور فائنلی بڑی کوششوں کے بعد یہ ناکامی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کابینہ میں بیٹھنے کو راضی نہیں ہوئی, اب یہ اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے. اس پاور شیئرنگ منصوبے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فارمولے کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ. دیکھیں پاور شیئرنگ فارمولا پہ میں یہی صرف کہنا چاہوں گی کہ اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہوا. اب پاور شیئرنگ فارمولا پہ یہ دو چیزیں تو پہلے سے طے تھی. تو لاسٹ جو ہماری پی ایم ایل این کے سینئر ممبرز سے بات ہو رہی تھی ان کو یہی تشویش تھی نا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سپورٹ ہے لیکن کب تک. چلے صدر مملکت کی سیٹ پہ بھی آصف علی زرداری آ جائیں گے, پیپلز پارٹی کے ایک اہم ترین پوزیشن ان کو مل جائے گی. اسپیکرشپ وہ لینا چاہتے ہیں, سینٹ وہ لینا چاہتے ہیں, گورنرشپ لینا چاہتے ہیں, لیکن اگر وہ وزارتوں میں نہیں بیٹھیں گے تو کیا پھر پی ایم ایل این ریڈی ہے انڈر شہباز شریف صاحب لیڈرشپ کہ وہ سارا کا سارا بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکیں؟ بیکاز آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینی ہے پاکستان کے حوالے سے. ابھی ظاہر سی بات ہے, مجھے بھی جب یہ اطلاعات ملی تو میں نے بھی یہ تھوڑا پتہ بھی کیا, اس حوالے سے ایم کیو ایم کا بھی کوئی رد عمل نہیں آیا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کس طرف جاتی ہے, وہ اس ریلیشن شپ کو کیسے دیکھ رہی ہے. خوشائن بات ہے, اب یہ آگے چل کے اس میں کتنی پیچیدگیاں ہوں گی. کیا بل کے اوپر پیپلز پارٹی کھل کر سپورٹ کرے گی, فائنانس بل کا آنا ہے, بجٹ کا آنا ہے, یا اس کی ساری جو تنقید ہوگی, کیونکہ دیکھیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کو تو بڑھنا ہی پڑنا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پاور شیئرنگ فارمولا میں جائیں گے تو تین چیزوں کے اوپر بلا شبہ آپ کو قیمتیں بڑھانی ہوں گی. ایک پاور سیکٹر کے اوپر, ایک بجلی کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ شاید تیل کے اوپر, اور سبسڈیز کے اوپر تو وہ بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کسی بھی شعبے میں سبسڈی دے سکیں. تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کی جتنی بھی سختی ہے وہ پی ایم ایل این کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے گی, اور اس کے بعد یہ کس طرح لے کے چلتے ہیں معاملات کو یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا. بٹ آبویسلی یہ ایک خوشائن بات ہے کہ کچھ فارمولا طے ہو گیا ہے, بٹ آلموسٹ اس کا خد و خال وہی ہے جس پر بات ہو رہی تھی. اب اندر مزید ساری منسٹریز اگر پی ایم ایل این اپنے پاس رکھتی ہے تو باقی تو سارے آئینی عہدے ہیں نا, مطلب ہے ان کے اوپر آپ کوئی تنقید تو نہیں کر سکتے, وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. صدر کی پاورز بھی کافی حد تک 58(2)B کے بعد بالکل ہی لمیٹڈ ہو گئی ہیں. ایک یہ کہ وہ وفاق کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. آئی تھنک پنجاب کی گورنرشپ چاہتا ہے پیپلز پارٹی, پہلے بھی ان کا گورنر وہاں رہ چکا ہے زرداری صاحب کی حکومت میں, اور سندھ کی گورنرشپ پہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ آئی تھنک کنسیڈ نہیں کرے گی. اب ایم کیو ایم پاکستان میں جو پی ایم ایل این کے جیسمین ساتھ صاحبہ یہ بتا دیجیے گا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے دوران ہم نے دیکھا کہ آئی پی پی کی بھی بات ہوئی ہے, قاف لیگ کی بھی بات ہوئی ہے, لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا صرف نام لیا گیا ہے. ان کے جو تین بڑے مطالبات تھے کوٹا سسٹم کے حوالے سے, اس کے علاوہ سندھ کی گورنرشپ کے حوالے سے, اس کے علاوہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ رقم کی وصولی جو ہے یہ مقامی حکومتوں کو دینے کے حوالے سے تین مطالبات رکھے گئے تھے. ان پر ابھی تک نہ تو کوئی رسپانس سامنے آیا ہے, نہ ہی ایم کیو ایم کا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کوئی رسپانس سامنے آیا ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ مطالبات مانے جا چکے ہیں یا پھر یہ ایک پرابلم پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے این ایف سی والے ایوارڈ پر تو میرا نہیں خیال پاکستان پیپلز پارٹی مانے گی, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں بھی چاروں وزراء اعظم جو ہے چیف منسٹر پہلے بیٹھے تھے, جس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے آ کے باہر ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جی ہم آن بورڈ تو تھے لیکن ہمارا موقف نہیں لیا گیا. اس وقت بھی ان کو کچھ شکایت تھی, آپ کو یاد ہے مراد علی شاہ صاحب شاید اس کے بھی آ گئے تھے, وہ آئی تھنک زوم سے تھا کیونکہ اس زمانے میں شہباز شریف اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اب ایم کیو ایم کو یہ ایک اپنی میجر, انہوں نے اپنی پوری کیمپین ہی الیکشن کی اس پہ رن کی ہے. اب ان کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں, اگر ان کو بلدیاتی نظام کا حصہ این ایف سی یا کراچی کے لیے کوئی پیکج نہیں ملتا جس میں کہ وہ اپنے پاؤں مضبوط کر سکیں, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس حکومت کا حصہ کیسے بنیں گے, کیونکہ یہاں پر تو جس طرح کی لب و لہجہ ہے مجھے نہیں لگتا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے, اور پیپلز پارٹی کے سندھ میں تو نمبرز پورے ہیں تو ان کو ایم کیو ایم کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. آئی پی پی کی اتنی کم سیٹس ہیں کہ ان کی ریلیونس کا ہونا نہ ہونا تقریباً برابر ہی ہے, کیونکہ میجورٹی 54 سیٹس تو ان کو پیپلز پارٹی سے مل گئی ہے نا سپورٹ کے لیے. اب کون کون سی قانون سازی پہ وہ سپورٹ کریں گے, کچھ جو سینئر رہنما ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سپورٹ کب تک رہے گی. تو آئی تھنک سارا کا سارا مجھے یہ لگتا ہے کرکس آف دا میٹر جو ہوگا اتحادیوں کو لے کے چلنا, معاملات روز مرہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ریفریش کرنا, سب کو خوش رکھنا. آئی تھنک دو مین کیریکٹرز ہوں گے پاکستان کی سیاست میں جو یہ کریں گے, ایک آصف علی زرداری صاحب جو شاید پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی طرف سے کرنے میں کچھ کامیاب ہو جائیں, یا شہباز شریف صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
تو لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پاور شیئرنگ کے اوپر. اور پھر 101 انڈیپینڈنٹس بھی ہیں, اگر ان کے بھی کچھ فیصلے آ جاتے ہیں, وہ اپوزیشن میں تگڑے ہو جاتے ہیں یا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں یا کوئی بل روکنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, لیٹس ازیوم دیٹ. ابھی تو ظاہر ہے ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے, لیکن ان کے آپ کو پتہ ہے سارے سینئر لائرز ہیں جو اپنے اپنے حلقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ کورٹس تک بھی جائیں گے, تو کچھ نہ کچھ معاملات سیٹل اگر ہو گئے ان کے, تو آئی تھنک دے ول آلسو گیو دیم اے ویری ویری ٹف اپوزیشن. اور اس قسم کی اپوزیشن ہونا اور اتنی زیادہ مخلوط اور اتنی زیادہ کمزور حکومت ہونا, میں نہیں کہہ سکتی. اس میں مجھے صرف نقصان PMLN کا ہی نظر آ رہا ہے, باقی تقریباً پارٹیز تو بچ ہی جائیں گی. اب PMLN کتنا زیادہ کڑے فیصلے اکیلے لینے کے لیے وہ تیار ہیں, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں اور آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا جیسمین صاحبہ, ایک طرف یہ حکومت ہے جو کہ ان اتحادیوں پر مشتمل ہے جو کہ روایتی حریف رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپس میں اتحادی بن چکے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو ون سٹرونگ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ جو کمپٹیشن ہے یہ کتنا ٹف دکھائی دے رہا ہے؟ ڈومیننٹ ہوتی بھی کون سی پوزیشن دکھائی دے رہی ہے, حکومت یا پھر اپوزیشن آگے کے دنوں میں؟ دیکھیں گورنمنٹ تو ہمیشہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اسٹیٹ کے ساتھ تو آپ مقابلہ ظاہر نہیں کر سکتے. لیکن اگر اسٹیٹ کے اندر کولیشن پارٹنرشپ کمزور بنیادوں پہ ہونا, مطلب ہے کہ جیسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پرائم رسپانسبلٹی تو PMLN کی ہوگی, لیفٹ سے شہباز شریف صاحب کی ہوگی. پھر اس میں بڑا سوال یہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوا؟ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. وہ آئے, انہوں نے کیمپین چلائی, چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آلموسٹ تیار تھے, تو کیا وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, وہ واپس چلے جائیں گے, شہباز شریف کو مشورے دیں گے, ان کا کوئی ان پٹ نہیں ہوگا. پھر پارٹی کو اپنے آپ کو ری گین اور ری اسٹرینتھن بھی تو کرنا ہوگا نا. ابھی آپ نے PDM کی حکومت چلائی, اس کے بعد آپ سیدھا الیکشن میں چلے گئے. الیکشن میں جو آپ کے ریزلٹ آئے ہیں اس سے آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آپ آلموسٹ پنجاب کے اندر تقریباً آپ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے, اور ملک کے لیے بھی آپ سادہ اکثریت نہیں دے سکے حکومت بنانے کے لیے. باقی صوبے میں آپ کی کوئی پریزنس نظر نہیں آئی, کوئی فٹ پرنٹ آپ کا بلوچستان, KP یا سندھ میں ویریبل ہی اتنا ہے نہیں. تو پھر اس حکومت کے بعد, اتنے مشکل فیصلوں کے بعد, جب یہ واپس الیکشنز میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج نہیں, کل نہیں, 2 سال, 3 سال, 4 سال, ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت ٹو بی ویری فرینک 5 سال نکال سکتی تھی. 5 سال کا عرصہ لگتا تو بہت بڑا ہے. یا تو اہم فیصلے کریں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے. اب وہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے, 3 سال بھی ہو سکتا ہے. بالکل 16 مہینے کی جو PDM حکومت تھی اس میں اتنی ساری 16 مہینے کے دوران اتنی زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہو گئی تھی, جس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ چکے تھے, ایک دوسرے پر بیان بازیاں کی جا رہی تھی. اب وہی دونوں جماعتیں جو کہ لیڈ کر رہی ہیں, پرومیننٹ پوزیشن کے اندر ہیں, آگے 5 سال پورے کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ دکھائی دے رہا ہے. اور ایسے میں جب وہ جماعتیں, چاہے MQM کی بات کی جائے, قاف لیگ کی بات کی جائے, IPP کی بات کی جائے, جن کے اپنے مفادات ہیں, اگر وہ پورے نہیں ہوتے, ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے, تو وہ بھی بیک فٹ پر جا سکتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیک فٹ پر جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ آپ گورننس کریں گے, آپ ملک کے لیے مشکل فیصلے کریں گے, آپ کو آگے پرائیویٹائزیشن ہے, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے فارن پالیسی ہے, آپ کو پتہ ہے معیشت کا کیا حال ہے, یہ سارے, اور پھر آپ کے پاس اتنے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہیں کہ آپ ترقیاتی منصوبوں کے اندر دھڑا دھڑ منصوبے جو ہیں آپ اس کے خالی آغاز کرتے جائیں اور اس کا کوئی انجام نہ ہو. یعنی کہ تختیاں تو آپ لگاتے جائیں اور اناؤنس بھی کرتے جائیں, ایسا بنے گا, وہ موٹر وے بنے گا, یہ بنے گا, لیکن وہ بنے گا کہاں سے, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ابھی اس وقت اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ ہم خزانوں کے منہ کھول دیں. سب سے بڑی جو اس وقت سوال ہوگا کہ اگر آپ نے 3 چیزیں بھی مہنگی کر دیں, جو کہ آپ کو کرنی پڑیں گی, آپ نے گیس, پیٹرول اور بجلی اگر مہنگی کر دی, تو پھر عوام کے لیے تو مشکلات مزید مہنگی, یو مین مزید مہنگی, کیونکہ مہنگی تو آلریڈی ہے. مزید مہنگی, جی جی بالکل فراز, مزید مہنگی. رائٹ. اچھا, اگر تھوڑا سے عام اور سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو جیسمین صاحبہ, آپ ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں, تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں, کیا ہم عوام کو, اپنے پاکستانیوں کو ایک پازیٹیو ہوپ دے سکتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ بہتر کرے گی ان کے لیے؟ مہنگائی اور عام آدمی کی جو ضروریات زندگی ہیں, اس کا جو لائف سٹائل ہے, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہوپ تو ہر وقت ہونی چاہیے نا, امید پڑی تو دنیا قائم ہے, اور بہتری کی, اچھائی کی امید تو کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت سب سے بڑا سوال تو معیشت کا ہے نا. آپ نے معیشت کو استحکم کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے,
آپ نے اس کو اسٹیبل کرنا ہے اور اتنا اسٹیبل کرنا ہے کہ وہ آنے والے سالوں کے لیے پھر اسٹیبلٹی سے چلتی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آ کے ایک پریس کانفرنس یا آپ نے پتہ چلا کہ ایک دن ایک کولیشن پارٹنر خراب ہے تو اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے, پتہ چلا آج ڈالر اوپر جا رہا ہے, کل ڈالر نیچے جا رہا ہے, جس نے اپنی ایل سی اتنے میں کھولی تھی اب اس کو اتنے میں پڑ گئی. تو یہ بہت سارے اہم معاملات ہیں. پھر آپ کو اپنے نیبرز کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے ہیں, پھر آپ کو بیرون ملک جتنی بڑی بڑی قوتیں ہیں وہ آپ ان کے ساتھ آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں ایک جنگ چھڑی پڑی ہے, وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں وہاں پہ. مطلب ہے کیا حالات ہیں آپ کو, مطلب ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے فراز, اور عوام کے بھی سامنے ہے. تو یہ ساری نظریں بھی تو یہ ساری چیزیں بھی تو وزیر اعظم نے دیکھنی ہوتی ہے نا. ہم خالی اب وہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کون آتا ہے, کیا دوسرا پاور منسٹر کون آتا ہے, یہ بڑی بڑی منسٹریز کے اوپر کون لوگ آتے ہیں, کس طرح مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں. I only see, unfortunately, I don't want to say this, hope is a very good thing, اور ہمیشہ انسان کو اچھا سوچنا بھی چاہیے, اور میری دعا بھی ہے کہ حکومت اچھے سے چلے اور اچھے سے ڈیلیور کرے. لیکن آئی تھنک پرائم رسپانسبلٹی شہباز شریف صاحب کے اوپر ہوگی, پرائم منسٹر کے اوپر, PMLN کے اوپر ہوگی, اور وہ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں, کتنا اتحادیوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں, اسے وقت ہی بتا سکتا ہے. MQM will be also a very very questionable coalition partner. اچھا, ماضی کے جو تجربات رہے ہیں ایم کیو ایم کے اتحادی حکومت بننے کے لیے, اس میں بار بار یہ دیکھا گیا, چاہے وہ سندھ حکومت کی بات کی جائے, چاہے وہ وفاقی حکومت کی بات کی جائے, یہ ناراض ہونا پھر منانا, یہ سلسلے آپ اور ہم دیکھتے ہوئے آئیں. یہ جو مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں, NFC ایوارڈ جیسا کہ آپ نے کہا آؤٹ آف کوسچن ہے. پھر اس کے علاوہ سندھ میں گورنرشپ کا جو معاملہ ہے, پیپلز پارٹی بھی شاید ایکسپیکٹ کرے گی سندھ کی گورنرشپ کو, لیکن امید ہے کہ یا پھر چانسز ہیں کہ ایم کیو ایم کو وہ مل سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ تیسرا جو معاملہ ان کا کوٹا سسٹم کا ہے, اس پر بہت ایک عرصے سے مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں, لیکن اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد ہو نہیں پاتا ہے. تو یہ ٹف مطالبات ہیں, اگر یہ منظور نہیں ہوتے, سیٹسفائی نہیں ہو پاتی ایم کیو ایم, تو پھر معاملات خراب ہونے کا امکان ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کا ریکارڈ رہا ہے اس طرح کا. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی بالکل الگ ڈیمانڈ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی لگتا ہے کہ کراچی کے اندر اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے کہا ریگنگ ہوئی, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. اب سب سے بڑی بات تو یہ جو مینڈیٹ چھیننے والی بات ہے نا, یہ بڑی دور تک جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کے لوگ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں, باقی لوگ بھی چپ کر کے جائیں. اپوزیشن جو کہ میجورٹی تحریک انصاف کی ہوگی, اور سب سے بڑی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو 5 سیٹیں ہیں, اگر وہ بھی اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, انڈیپینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو ٹف ٹائم دیں گی نا. ان کو بھی آپ مطلب 2, 3, 4 سیٹس پر بھی مولانا صاحب تو کی پارٹی تو کافی مطلب بھاری پارٹی ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو کسی طرح کے مذاکرات میں نہیں شامل کریں گے. ان کو کہاں دیکھتے ہیں, ان کو اگر آپ نے ابھی تک مذاکرات میں نہیں شامل کیا اور بعد میں آپ ان کو شامل کرتے ہیں, اور وہ 5 سیٹیں بھی حکومت کا حصہ بنتی ہیں, تو ان کو بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا. ہو سکتا ہے وہ KP میں کچھ مانگے, ہو سکتا ہے وہ بلوچستان میں کچھ مانگے, اور ہمیں نہیں پتا وہ وفاق میں کیا مانگتے ہیں. یہ بھی بڑا سوال ہے. وفاق میں بھی تو کچھ مانگ سکتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی چلیں وزارتیں نہیں لے گی, لیکن ایم کیو ایم تو لے گی. پھر ایم کیو ایم وزارتیں لے گی, ان کے وزیر ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے فنڈ کے معاملات ہوتے ہیں, بہت 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 پیچیدہ اور سنجیدہ اور سنگین معاملات ہیں آگے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یا پھر پارٹ آف حکومت جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, JUI کی بات کر رہے ہیں, PTI کی حکومت کو گرانے سے لے کر اپوزیشن تک, اور اس کے بعد PDM حکومت, یہ تمام تر معاملات میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلی ہے JUI. اب راہیں جدا کر لیں, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اور کیا اس کا کچھ امپیکٹ پڑے گا اس اتحادی حکومت پر؟ دیکھیں, میرا خیال سے بیسکلی جو راہیں جدا کرنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ JUIF کو یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جو الیکشن میں وہ کامیابی دیکھ سکتے. ایک تو سب سے بڑی ان کی کمپلین یہ تھی کہ ان کو الیکشن کیمپین کرنے کی کھلی طور پر اور بھرپور طریقے سے ان کو اجازت تو میں نہیں کہوں گی, لیکن حالات کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر پائے. اسپیشلی جی بلوچستان اور KP میں وہ نہیں کر پائے, وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, سندھ کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 سیٹیں ان کی ہیں جس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہاں بھی دھاندلی ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا معاملہ تو یہ کہ جو تحریک انصاف سے انہوں نے بات چیت شروع کیا, یا ان کے ساتھ جو وہ بیٹھے ہیں, جو کہ مطلب سیاست میں ایک ناممکن سی چیز تھی لیکن وہ بھی ہو گئی, تو وہ میرے خیال سے ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ہوا ہے کہ دیکھیں بدترین دشمن بھی جو نظر آتے ہیں اتنے سالوں سے, اگر وہ بھی سیاست میں وقت پڑنے پر دوست بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اینی تھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا صاحب یہ صرف پریشر کے لیے کر رہے ہیں؟ PDM کی حکومت ظاہر ہے انہوں نے تو خالی مل کے اکیلے نہیں گرائی نا, یہ بات تو ٹھیک ہے,
کہ باقی یہ سارا کا سارا معاملہ تو سندھ ہاؤس سے شروع ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا پارٹ اینڈ پارسل ضرور ہوں گے, لیکن میجورٹی موومنٹ تو پیپلز پارٹی نے شروع کی, اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب PMLN بھی اس میں شامل ہوئے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب اس حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا وہ خالی پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے فی الحال اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک, اچھا یہ جو اگر بنتے ہیں